جو اس سارے وقوعے کا جو پلانر جس کو آپ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ نعیم عباس ولد سلطان علی ہے، جس نے سارے اس کا پلان کیا پورے اس وقوعے کا. اور یہ جلال آباد کا اس کا موجودہ پتہ ہے. جو مستقل پتہ ہے اس کا سبسر ڈمبو داس یولبو روندو اسکردو کا رہنے والا ہے، روندو کا بیسیکلی. دوسرا جو اس کے اندر ہے لال مست ہے، لال مست علی عرف قاسم عرف گیو، اس کے کوئی 2-3 نام جو ہیں عرف بھی ہیں. ولد ذوالفقار علی، اس کا موجودہ اور مستقل پتہ جو ہے وہ تھوار نواز شہر ننگوٹ روندو، یہ بھی روندو کا ہے. یہ ہماری اس وقت حراست میں ہے، پولیس کی گرفتار ہو چکا ہے. تیسرا اس کے اندر باہد حسین ولد شاہد حسین ہے، جو کہ موجودہ پتہ اس کا نائکوئی گلگت کا رہنے والا ہے اور مستقل پتہ بارگو بالا گلگت، اور یہ بھی ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اریسٹ ہو چکا ہے یہ. چوتھا جو ہے اس کے اندر محبت علی عرف زوار ولد محمد علی، موجودہ پتہ مستقل پتہ محلہ برمس بالا گلگت کا یہ رہنے والا ہے. پانچواں جو ہے مظفر حسین عرف ڈی سی، یہ میرا خیال ہے کہ سب اس کو جانتے ہوں گے، ولد محمد ایاز، موجودہ اور مستقل پتہ شہید ملت روڈ محلہ مجنی گلگت کا رہنے والا ہے. چھٹا جو ملزم ہے اس وقوعے کے اندر انعام حسین ولد اختر حسین محلہ قاسم بیگ ہمفری گلگت، جس کی ڈیڈ باڈی آپ نے دیکھی، وہ ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا. ساتواں جو ہے خوشنود مہدی عرف راڈو ولد شمشاد حسین، پتہ اس کا ہے کلچ نوٹ نگرل گلگت. آٹھواں اس کے اندر ملزم جو شامل ہے وہ ہے فراست علی عرف فرا ولد شوکت علی، یہ ہنزل کا رہنے والا ہے، ڈاکخانہ جاگیر بسین ضلع گلگت. اور نواں ملزم جو ہے وہ ہے سید محتشم عباس عرف شاہ جی عرف بوبا ٹھیکیدار ولد سید مراج حسین، اس کا پتہ ہے محلہ نگرل گلگت. یہ 9 جو ملزم ہیں یہ ایکچولی جو کہ اس وقت حملے میں شامل تھے، اور جہاں تک باقی ملزمان کا تعلق ہے ان کا تعاقب جو ہے وہ جاری ہے، اور تفتیش جو ہے ابھی ہماری چل رہی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور پولیس اور باقی سارے ادارے جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ جو جی بی کا امن ہے، جی بی کا جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو مینٹین رکھا جائے. یہاں پہ کسی قسم کا جو انتشار ہے، کسی قسم کا جو فساد ہے اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہاں پہ امن قائم کیا جائے گا. ہم لگایا تھا تو اس وقت یہ ملزم کچھ تو گرفتار تھے لیکن سارے اس میں گرفتار نہیں تھے، اور ان کا جو زیادہ جو ان کا ایک کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ جی جو ایکچوئل جنہوں نے میرے اوپر فائر کیا ہے وہ بندے گرفتار نہیں ہوئے. تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی قاضی صاحب کو یا کسی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض ہوگا. یہ سب ابھی تک ہمارے سامنے، کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی کہ جو تفتیش کا عمل ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا 100%. ابھی آپ سمجھ لیں گے کوئی 30% یا 40% کے قریب ہم پہنچے ہیں. پلاننگ انہوں نے یقیناً کی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ان کا چیف پلانر تھا یا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ نعیم، جو کہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، تو ان کو بھی ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ اس گروہ نے ہی آپس میں پلاننگ کی ہے، اور انہوں نے ہی آپس میں جو اپنے وسائل تھے وہ پول اپ کیے، اسلحہ وغیرہ جو خریدا خود ہی پروکیور کیا. ابھی تک کوئی ایسا ان کے علاوہ ہمیں کوئی چیز ایسی لیڈ نہیں ملی جس میں ہم کہہ سکیں یہی سارے پلانر ہیں، یہی سارے ایکسیکیوٹرز ہیں، اور انہوں نے ہی اپنے جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ خود مینیج لیے ہیں پول کی. چونکہ گرفتار ہوئے ہیں، جب ان کی انٹروگیشن ہوگی، جب ان کی ابھی ہم ریمانڈ ان کا لیں گے، اس کے بعد پھر جو ساری چیزیں جو نا سامنے آئیں گی. پولیس کا کوئی ایسا جوان یا کوئی افسر اس کے اندر کوئی شامل نہیں ہے. 9 پہلے ہیں، ٹوٹل 11 ہوئے ہیں جو پراپر طریقے سے پولیس کے. ویسے تو ظاہر ہے کچھ لوگوں پہ شک ہوتا ہے، ان کو آپ پوچھ گچھ کے لیے لاتے ہیں، اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو ریمانڈ میں آئے، جو باقاعدہ اریسٹ ہوئے، وہ 9 پہلے تھے اور 2 یہ 11 ہوتے ہیں. قاضی نثار صاحب کے کیس کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 اکتوبر کو صبح 10-10:15 بجے کے قریب یہ ہمارے آفس میں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، قاضی نثار صاحب جو کہ اہل سنت والجماعت کے امیر ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا اندوناک وقوع ہوا، حملہ ہوا، جس کے اندر 6 لوگ زخمی ہو گئے انکلوڈنگ قاضی صاحب. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کی جانیں بچ گئیں سب کی.
اور اس میں پولیس نے بھی ایک انتہائی مہارت کا، جوانمردی کا اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو پسپا کیا، ان کے حملے کو. اور اس کے اندر جوابی فائرنگ کے اندر ایک جو دہشت گرد تھا، ایک جو حملہ آور تھا، وہ بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی، وہ اس میں مارا گیا تھا. اس کے بعد جو تفتیش تھی وہ چلتی رہی. ہماری جو ٹیمز تھیں تمام اداروں کی مشترکہ طور پہ وہ کوشش کرتی رہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، جنہوں نے مختلف مراحل پہ ان کی سہولت کاری کی، ان کو پروٹیکشن دی، ان کو شیلٹر فراہم کی، ان کو ویپنز وغیرہ فراہم کیے، اور دیگر چیزیں جو گاڑیاں وغیرہ ان کو فراہم کی گئی. تو آج میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس دن وقوع ہوا تھا اس کے اندر جو تمام ملزمان جو اس کے اندر حملے میں شریک تھے، موقع پر موجود تھے، جنہوں نے ایکچوئل شوٹنگ کی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انرتھ ہو چکے ہیں. ان کے نام ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ان میں جو 2 ملزمان ہیں وہ ہم نے گرفتار بھی کر لیے ہیں. وہ ہماری اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. ان کے نام بھی آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. 5 ایک گاڑی میں تھے کیری ڈبہ میں، اور 4 جو تھے وہ جو 2D گاڑی، جو دونوں گاڑیاں ہم نے آپ کو دکھائی بھی، 4 اس کے اندر یہ موجود تھے حملے کے ٹائم پہ. 10واں ملزم جو ہے جس نے ایکٹیولی ان کی مدد کی اور جو پلاننگ میں بھی ان کے ساتھ مختلف مراحل میں شامل رہا اور اس نے ریکی بیسیکلی کی ہے، اس کا نام ہے علی عباس عرف جواد عرف جوادی ولد شاہ عباس شاد، اور یہ ڈاک پورہ گلگت کا رہنے والا ہے. تو یہ ٹوٹل جو ملزم تھے 10، اور ان کا جو مرکزی سہولت کار جو فیسیلیٹیٹر ہے جس نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، وہ 11 نمبر پر سید اقتدار حسین ولد اجلال حسین، یہ بھی جلال آباد گلگت کا رہنے والا ہے. تو یہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے، آپ اس کا پھر تصویر وغیرہ بھی بنا لیں بے شک بعد میں. یہ جو ہماری جو کارروائی ہے یا کارکردگی ہے گلگت پولیس کی، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی کارکردگی یا انفرادی کامیابی پولیس کی نہیں ہے. اس میں تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انکلوڈنگ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جس کے جہاں پہ بیٹھے ہیں جو سینئر لیڈرشپ ہے، کمشنر صاحب اور DC صاحب، اس میں ہمارے DIG گلگت جو کہ اس GIT کے چیئرمین بھی ہیں، جو کہ اس GIT کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی کاوشیں، اور SSP نو ڈاؤٹ اسحاق حسین صاحب جو ہیں، یہ تمام ٹیم ورک ہے یہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ 2 جو شوٹر ہیں یہ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں. ان کا جو چھوٹا سا ایک ویڈیو بیان ہے وہ بھی میں آپ کو بھی پلے کر کے دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو جو مزید اگر کوئی چیز ہے تو وہ ڈاؤٹ وغیرہ کلیئر ہو جائے کہ دے آر دا ریئل شوٹرز، دے ہیو کنفیسڈ دا کرائم. اور جو باقی ہم نے سارا سین ری وزٹ کیا ہے، جو ہمارے انویسٹیگیشن کے ٹولز ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم نے کنفرم کر لیا ہے کہ دے آر دا ریئل کلپریٹس اینڈ دے ور انوالوڈ ان دی اٹیک آن قاضی صاحب.